الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستو، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، پچھلا ہم نے درس کیے تھے مسائل کے بارے میں. مسائل جتنی ضرورت کے تھے وہ آگے. اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی مسئلے کی ضرورت پڑے تو اپنے علاقے کے علماء کرام سے پوچھ لیا کریں، اپنے شوہر کے واسطے سے، انشاءاللہ اچھا جواب مل جائے گا. پھر میں سوچا بھی کیا کرے. ویسے بھی رمضان جو ہے اس میں کثرت تلاوت قرآن کا ذکر آتا ہے، کیونکہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے عرش سے پہلے آسمان پر اسی مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے. پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے اندر یہ قرآن ہمیں مکمل ملا. تو اس حساب سے میں سوچا کہ چلو بھی رمضان کے کچھ دن ہیں، ایک آدھ ہفتہ کچھ قرآن کی تفسیر ہی کر لیں. تو اس میں سے سورۃ الکہف کی انشاءاللہ مختصر بڑی لمبی چوڑی نہیں ہے، ورنہ اس کی تو بہت عجیب و غریب تفسیریں ہیں، اور خاص کر کے آج کے حالات سے سورہ کہف کی بہت زبردست لنک ہے. لیکن انشاءاللہ جہاں جائے گا وہاں اشارے کرتے جائیں گے. تو سورہ کہف کے بارے میں یہ پہلی آیت پڑھی ہے وہ سورہ کہف کی ہے، تو اس کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ کہف مکی سورت ہے، اس میں 10 رکوع اور 110 آیات ہیں. سورہ کہف کو سورہ کہف اس لیے کہتے ہیں کہ سورت میں چونکہ اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، اصحاب کہف، اس لیے اس کا نام بھی سورۃ الکہف رکھا گیا ہے. اس سورت کے فضائل احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ منقول ہوئے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سورۃ الکہف وہ واحد سورہ ہے جو لمبی ہونے کے باوجود اکٹھی نازل ہوئی ہے، اور جب سورہ کہف نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کو لے کر آئے. سبحان اللہ، 70,000 فرشتے سورہ کہف کو لے کر آئے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو انسان جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک ساری جگہ اللہ نور سے بڑھ دیتے. سورہ کہف کی فضیلت میں سے ایک کیا ہے کہ جو جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرے گا پوری سورہ کہف کی تو اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک ساری جگہ کو نور سے بڑھ دیتا ہے، اور اس کا اندازہ دنیا میں نہیں بلکہ قیامت میں ہوگا کہ سورہ کہف سے مجھے کیا ملا ہے. اس روشنی میں انسان قیامت کے دن اپنے سفر کو طے کرے گا. اس کی ایک روشنی ہوگی تو انسان اس وقت اپنے سفر کو طے کرے گا آخرت میں. جی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو انسان جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو اس جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ تک جتنے بھی گناہ ہے اللہ سارے معاف کروا دیتے ہیں.
گزشتہ جمعہ تک جتنے ہے وہ سارے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، یعنی ایک جمعہ کو پڑھا تو آئندہ جمعہ تک جتنے گناہ ہوں گے اللہ اس کو معاف کر دیتے، اس لیے اس کی فضیلت ہر جمعہ کو پڑھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو انسان سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے، اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک پورا ہفتہ اس آدمی کو اللہ تمام قسم کی فتنوں سے محفوظ رکھتے۔ ایک حدیث میں تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں گناہوں کو پورے ہفتے میں جو کی، اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو انسان اس جمعہ کو پڑھتا ہے تو آئندہ جمعہ تک جتنے فتنے آئیں گے اللہ اس فتنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ تو فتنوں سے حفاظت میں اس سورہ کا بڑا دخل ہے۔ اور آج کل جو فتنے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس فتنوں سے اگر حفاظت چاہیے تو ہمیں سورہ کہف ہر جمعہ کا اہتمام کریں، اللہ حفاظت فرمائے۔ حتیٰ کہ اس دوران یعنی اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک دجال کا فتنہ بھی آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دجال کے فتنے سے بھی بچا لیں گے۔ دیکھو اس وقت میں دجال نامی شخص تو نہیں آیا لیکن دجالی فتنے تو آ چکے ہیں ساری دنیا میں، کسی علاقے میں زیادہ ہے کسی علاقے میں کم ہے، لیکن یہ فرما رہے کہ اگر وہ دجال نام کا آدمی تو سب سے بڑا فتنہ تو وہی ہوگا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کی جو ہمیشہ جمعہ کی دن سورہ کہف کا اہتمام کرتے ہیں اللہ اس کو دجال کے فتنے سے حفاظت، کتنی بڑی چیز ہے۔ اور دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ تمام نبیوں نے ڈرایا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے تب سے لے کر دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ دنیا میں نہیں آیا ہوگا، وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ تو پتا تھا کہ آنے والا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو اس کی حفاظت کا سامان بتا دیا۔ کتنے شفیق ہیں ہمارے نبی۔ ایک ماں جانتی ہے بچے کو نصیحت کرتی کہ بیٹا دیکھو ایسے ایسے بچتے رہنا، آج کل لوگ ایسے ہیں تو کیسے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا تو تم سورہ کہف کی پڑھنے کی پابندی کرنا تو انشاءاللہ فتنوں سے حفاظت ہوگی۔ یہ سورت اس قدر مؤثر ہے اس لیے اس سورت کو بہت زیادہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اس سورت کو بہت زیادہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ مجھے بھی آج چکے مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے مطالعے میں دقت پیش آتی ہے، آج بھی مصروفیت کی وجہ سے الجھن تھی کہ صبح سویرے سورۃ الکہف نہیں پڑھ سکا، تو پھر میں نے آج عصر کے بعد جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اس کی قصدن تلاوت کی۔ میں نے کہا باقی جمعوں میں اگر چھوٹ بھی جائے تو شاید فرق نہ پڑے، لیکن آج رات تو میں نے سورہ کہف کی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ آدمی بیان کرے اور خود نہ پڑھے تو آدمی کو بیان کرتے ہوئے خود شرم محسوس ہوتی۔ سورہ کہف پڑھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس میں ایسے بھی ہوں گے جو سورہ کہف کا اہتمام رکھتے ہیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو آج سے نیت کر لے کہ ہمیں ہر جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھنی ہے۔ جن کی قرآن صحیح ہے، وہ جن کا قرآن صحیح نہیں ہے تو وہ قرآن کو صحیح کر کے یا سورہ کہف کو صحیح کر کے پھر اس میں سے پڑھے تھوڑا تھوڑا۔ اس پر میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک صاحب نسبت ولی اللہ تھے، ان کے پاس ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر آئی نصیحت کروانے کے لیے کہ یہ گڑ بہت کھاتا ہے، اس کو سمجھاوے۔ بزرگ نے فرمایا اس کو کل لے کر آنا۔ وہ اگلے دن آئی تو انہوں نے بچے کو سمجھا دیا۔ عورت کہنے لگی حضرت آپ کل ہی سمجھا دیتے، یہ مجھے ایک دن کا انتظار آپ نے کیوں کروایا؟ وہ فرمانے لگے ایک خاتون کل میں نے خود گڑ کھایا تھا، اس لیے مجھے نصیحت کرتے ہوئے خود شرم آ رہی تھی۔ بے شک تھوڑا کھایا تھا لیکن کھایا تو تھا، جب میں نے خود کھایا تھا تو اب کیسے نصیحت کروں، اس لیے 24 گھنٹے انتظار کرنے کی آپ کو تکلیف دی تھی۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا۔ اس سے کیا بات پتہ چلا کہ ایک انسان
جس بات کو کہنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اس پر وہ خود عمل کرے. ہاں، عمل کرے تو اس بات میں اثر ہوتا ہے. عمل نہیں کرے گا تو پھر بات میں اثر کچھ نہیں. جی، آپ میں سے ہر بندہ یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ آئندہ ہر جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں گے. جیسے ابھی کل نے پرسوں آئے گا جمعہ، انشاءاللہ عمل کی توفیق، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے. جمعہ کے دن کے معمولات میں سے 3 معمولات کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں. جمعہ کے دن کے معمولات میں سے 3 معمولات کا بہت اہتمام کیا کریں. کون کون سے 3 ہیں؟ جی، ایک یہ ہے کہ ہر جمعہ سورۃ الکہف کی تلاوت فرمایا کریں. ایک. دوسرا یہ کہ جہاں آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ 80 مرتبہ پڑھنا ہے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جو شخص 80 بار جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر یہی درود پاک پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے 80 سال کے گناہ معاف فرماتے. 80 مرتبہ پڑھنا ہے، 80 سال کے گناہ معاف فرماتے اور 80 سال کی عبادت کا اجر بھی عطا فرماتے ہیں. کتنا آسان نسخہ ہے اور ہم کتنے نالائق ہیں کہ اس کو چھوڑ دیتے. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے اور آپ کے مدرسے میں مراکز اہل السنہ والجماعہ میں ہر جمعہ کے دن عصر کے بعد اساتذہ اور تمام طلبہ بیٹھ کر یہ درود پاک پڑھتے ہیں. ہاں، یہ تفسیر جو ہے حضرت مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم کی ہے. اور الحمدللہ ہمارا بھی جو مدرسہ یہاں پر ہے اس میں بھی عصر کے بعد تمام بچوں کو عصر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد یہ درود ہر ایک کو پڑھنا. ہر بچے کو درود یاد ہوتا ہے، پڑھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. یہ ہلکی سی کارگزاریاں میں اس لیے سناتا ہوں کہ ایسے مدرسے پر اگر کسی کا 1 روپیہ بھی لگا ہو تو ذہن میں رکھے کہ 80 مرتبہ درود پاک کا اجر اللہ مجھے ضرور عطا فرمائیں گے. اور ان کو بھی ملے گا جنہوں نے اس کے اوپر خرچ کیا ہے. تو نمبر 1 تو سورہ کہف کی تلاوت، نمبر 2 وہ مخصوص درود عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھنا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. نمبر 3 تیسرا یہ کہ جمعہ کے دن امام ایک خطبہ دے کر بیٹھے، کیونکہ جمعہ میں 2 خطبے ہوتے ہیں، ایک خطبہ دے کر بیٹھے تو دوسرے خطبہ اور پہلے خطبے کے درمیان میں جو 1 آدھ منٹ کا وقفہ ہے اس میں دعا کا اہتمام کیا کرے. اللہ، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، لیکن یہ خیال کرے کہ اس وقت دعا زبان سے نہیں کرنی بلکہ اپنے دل میں کرنی ہے. اللہ پاک زبان کی بات بھی سنتے ہیں اور اللہ پاک دلوں کی بات بھی جانتے ہیں. وہ علیم بذات الصدور ہے، تمہاری سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والے ہیں. چونکہ عام خطبے کے لیے جب ممبر پر آ جائے امام، خطبے کے لیے جب ممبر پر آ جائے تو سنتوں اور نوافل کی گنجائش بھی نہیں. اس وقت سنت بھی نہیں، نوافل بھی نہیں. اس وقت دعائیں مانگے اور بات کرنے کی گنجائش بھی نہیں. تو یہ ہے. اب بتاؤ، آدھا منٹ کا وقت ہوتا ہے، وہ ایک آدھا منٹ کا وقت ہوتا ہے. 1 منٹ کیا وقت ہوتا ہے؟ بس اپنی گردن کو جھکائے اور دل ہی دل میں کہہ دے کہ اللہ میرے والد صاحب بیمار ہے، انہیں شفا عطا فرما دے. یا اللہ میری بیٹی ہے، رشتے کا انتظام فرما دے اسی وقت. یا اللہ میرا بیٹا ہے،
اس کی ملازمت کا انتظام فرما دے، میرا کاروبار ہے اللہ اس کے لیے معاملات کو ٹھیک فرما دے. اس طریقے کی دعا دل ہی دل میں جب امام ایک خطبہ دے کر بیٹھا اور وہ آدھے منٹ کے اندر دو تین جملے جو کہہ سکتا ہے کہہ لے، یا کوئی اہم کام اٹکا ہوا ہے اسی وقت اس میں دعا مانگ لے، اللہ کی ذات سے امید اور قبول ہو جائے گا. یا میں نے فلاں گناہ کیا ہے اپنے کرم سے اسے معاف فرما دے، یا میری فلاں گناہ کی عادت ہو چکی ہے، یا اللہ میرے اس گناہ کی عادت کو ختم فرما دے، میں اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ دل ہی دل میں اپنی ضرورتوں کو جانتا ہوں اور آپ اپنی ضرورتوں کو جانتے ہیں، اس لیے آپ یہ تین اہتمام ضرور فرمائیں. پہلا سورہ کہف کا ہر جمعہ کو پڑھنا، دوسرا عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود کو پڑھنا، اور تیسری چیز دو خطبوں کے درمیان آدھا منٹ میں اپنے دل میں کوئی ایسے کام اٹکے ہوئے اس وقت اس میں دعا مانگ لینا. اللہ اکبر. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں نے کہا مختصر تفسیر. میں نے تدریجاً 3 باتیں کی ہیں، آپ کم از کم ایک بات کا اہتمام فرما لیں، تینوں نہ ہو سکے تو ایک تو اہتمام کر لیں. کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو یہ تینوں چیزیں نصیب ہو. دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم کو ان تینوں چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اب سورت کا، یہ تو سورت کی فضیلت تھی، سورہ کہف کی فضیلت کہ فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک، اور دجال کے فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے. تو ابھی سورت کی شان نزول، یہ سورت کیوں اتاری گئی اس کو کہتے ہیں شان نزول. کیا وجہ پڑی سورت کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، وہ سنے ذرا. حدیث پاک میں ہے کہ مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے ہمیشہ کی طرح جب اس بار بھی لاجواب ہوئے. مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے تھے اس کے سامنے ہمیشہ کی طرح لاجواب ہوتے تھے. تو مشرکین مکہ کے بعض رؤسا اور سرداروں نے مشورہ کیا کہ ہم چونکہ ان پڑھ ہیں، یہودی اور عیسائی صاحب علم لوگ ہیں، جی یعنی مشرکین جو تھے، مشرکین جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، شرک کرنے والے تھے، وہ جاہل لوگ تھے، ان پڑھ ہوتے تھے. لیکن اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس وقت ایک مشرکین کا طبقہ تھا، ایک یہودا کا اور ایک نصارہ کا. تو مشرکین زیادہ تر جاہل ہوتے تھے، لیکن یہود اور نصارہ صاحب علم ہوتے تھے، پڑھے لکھے ہوتے تھے، ان کی کتابوں میں سب چیزیں تھی. یہودی اور عیسائی صاحب علم لوگ ہیں، تورات اور انجیل کے عالم ہیں. تو ہم اپنے 2-3 بندے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھیجے، کس نے؟ مشرکین نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے ہیں وہ مشرکین کے اندر. ہاں جی، کیونکہ یہودیوں میں سے ان کے جو آتے تھے حضرت اسماعیل اسلام کی اولاد میں سے آئے، تو خاندان بدل گیا، ان کا خاندان یہودی تھا. ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو مکہ کے اندر مشرکین بہت زیادہ تھے، اس لیے کعبہ کے اندر سب بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور مشرکین ہی زیادہ ایمان بھی لائے ہیں. دوسرے نمبر پر نصارہ اور یہود بہت کم لائے. تو یہودوں سے پوچھے تو وہ ان لوگوں نے مدینہ منورہ میں مشرکین نے ایک عالم بھیجا، ان یہودوں سے پوچھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو مشرکین مکہ نے نظر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط ان دونوں بندوں کو مشورے کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھیجا، اور یہودیوں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آپ نبی کے بارے میں. تو یہودیوں نے کہا ان سے جا کر 3 سوال کرو، ان سے جا کر 3 سوال کرو. وہ نوجوان، کون سا؟ پہلا سوال، وہ نوجوان کون تھے جو غار میں جا کر چھپے اور کئی 100 سال تک سوتے رہے؟ ایک سوال. اب نبی کو تو کچھ پتا ہی نہیں، ہاں، اور یہودیوں کو پتا ہے ساری چیزیں،
کہا یہ سوال کرو، اس کا جواب ملے تو سمجھے کہ کیا ہے، ورنہ جواب نہ دے تو ہم سمجھ جائیں گے کیا ہے، اس کے بعد ہی ہم پتہ لگا سکتے ہیں۔ تو کہا پہلا سوال تو یہ کرو کہ وہ نوجوان کون تھے جو غار میں جا کر چھپے اور کئی 100 سال تک سوتے رہے۔ نمبر 2، ان سے پوچھو کہ ذوالقرنین کون تھا جس نے پوری زمین پر فتح حاصل کرنے کے لیے مشرق اور مغرب کا سفر کیا اور اس کا کیا واقعہ ہے۔ اور نمبر 3، روح کے متعلق پوچھو کہ روح کیا چیز ہے۔ تو وہ جو مشرکین گئے تھے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے پاس ان کے بارے میں پوچھنے کے لیے، تو یہودیوں نے کہا آپ جا کر 3 سوال کرو، یہ 3 سوال جا کر ان سے پوچھو، اگر انہوں نے صحیح جواب دے دیے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں، تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی، اور اگر جواب نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنے دعوی نبوت میں خدا نہ خواستہ سچے نہیں۔ یہ بتا دیا علامت۔ یہودیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں سچے ہیں جھوٹے ہیں، کچھ نہیں کہا کہ سوال کرو۔ تو مشرکین واپس آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں سوال کیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ان کا جواب تمہیں کل دوں گا۔ مشرکین مکہ کل آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات معمول کے مطابق فرمائی کہ وہی آ جائے گی اور میں جواب دے دوں گا، لیکن وہی نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا تم کل آنا، میں جواب دوں گا، اور ظاہر بات ہے آپ نبی علیہ السلام کوئی بات اللہ تعالیٰ جب بتاتے تو ہی جواب دیتے، اور اس کا کچھ پتہ نہیں تھا تو کہا کل آ جانا، لیکن وہی نہیں آئی۔ وہ کل آئے اور پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا۔ وہ کل پھر آئیں گے یعنی پرسوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ یوں تقریباً 17 دن تک 17 دن تک وہی منقطع رہی۔ وہ روزانہ آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات فرما دیتے، اس پر قرآن کریم کی آیت اتری جس پر بات آگے چل کر ہوگی، بات ہوگی اس کے بارے میں آیت اتری، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے میرے پیغمبر آپ انشاء اللہ کے بغیر کوئی بات نہ فرمایا کرے۔ آپ نے کہا کل آنا، لیکن انشاء اللہ نہیں کہا۔ اس لیے ہماری عادت ہونی چاہیے جب بھی کوئی بات کرے انشاءاللہ کل کام ہو جائے گا، انشاءاللہ ہم کل آئیں گے، تو جو بھی ہے انشاءاللہ لگایا کرو۔ جب بھی کسی کو وعدہ دینا ہے کہ انشاءاللہ 10 بجے ہم کل ملیں گے آپ کو، 10 بجے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ ہر کام میں لگایا کرو، کیونکہ اللہ چاہیں گے تو ہی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل آنا اور انشاءاللہ نہیں کہا، تو آیت اتر کر آپ کو بتا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر انشاءاللہ نہیں فرمایا، تو 17 دن تک وہی بند ہو گئی۔ بالآخر وہی آئی تو سورہ کہف اس وحی میں نازل ہوئی۔ یہ ہے شان نزول کہ یہ سورہ کے اترنے کا سبب کیا تھا۔ تو ایک تو انہوں نے 3 سوالات کیے مشرکین نے، اور آپ نے کہا کہ کل آنا اور وہی تو آئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ جب بھی کہو تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کرو، تو اس کے بعد انشاءاللہ کہا۔ اس کے بعد سورہ کہف وحی کے ذریعے نازل ہوئی، اسی وحی میں نازل ہوئی جس میں ان کے 2 سوالات کے جواب تفصیلاً موجود ہے، اور تیسرا سوال کہ روح کیا ہے اس پر بات سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کے تحت ہو چکی۔ انشاءاللہ یہ پچھلی صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، ہم ابھی سورہ کہف کا کر رہے ہیں، تو یہ پچھلی صورت کی آیت ہے، وہ اس میں چلی گئی۔ کل اگر موقع ملا تو اس میں سے کچھ بتا دیں گے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ تو 2 سوال تھے، اس کا جواب سورہ کہف میں ہے، اور ایک سوال روح کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں۔ اصحاب کہف کون تھے اس پر بھی قرآن نے بات کی ہے، اور ذوالقرنین کون تھا اس پر بھی قرآن کریم نے بات کی ہے۔ جی، اصحاب کہف کا تفصیلی واقعہ، پہلی بات یہ سمجھے کہ کہف
اور غار کا معنی کیا ہے؟ کہف اور غار کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں غار کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور کہف کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ پہاڑ میں جو مختصر غار ہو اس کو غار کہتے ہیں، ہاں، جو لمبی اور وسیع غار ہو اسے عربی زبان میں کہف کہتے ہیں۔ یعنی آپ کبھی گئے ہوں گے تو پہاڑ، کبھی کبھی پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے وہاں ایک سوراخ ہوتا ہے بڑا سا، کبھی چھوٹا کبھی بڑا، اور اس کے اندر جاؤ تو ایک بہت بڑی جگہ ہوتی ہے اور کبھی چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے۔ وہ اندر سے، پہاڑ کے اندر سے، یعنی وہ ایک گویا کہ کسی نے کاٹ کر بنایا لیکن قدرتی ہوتی ہے۔ تو اندر اگر چھوٹا سا ہو تو وہ غار ہے، جیسے غار سور جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھپے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں۔ اور اگر وہ بڑی جگہ ہو تو اس کو کہف کہتے ہیں۔ جو اصحاب کہف، ان کا انشاءاللہ ابھی تذکر آئے گا، وہ نوجوان وہاں جا کر وہ سوئے تھے تو بڑی جگہ تھی، اس لیے اس کو کہف کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ پہاڑ کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے جو قدرتی طور پر بنی ہوئی ہوتی ہے، یا بعضے اس کو کاٹ کے بنایا جاتا ہے، جو بھی ہو، لیکن پہاڑ کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے ایک مکان بنا ہوا ہے اور جو آگے سے اس کی جگہ ہوتی ہے گویا اس کا دروازہ ہے، اس کی کوئی کھڑکی نہیں ہوتی، اندر جاؤ تو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، کیوں کہ چاروں طرف سے پتھر ہے، جی، تو گویا ایک مکان۔ تو وہ پہاڑوں کے درمیان میں ہو، بڑا ہو تو اس کو کہف کہتے ہیں، چھوٹا ہو تو اس کو غار کہتے ہیں۔ لہذا اصحاب کہف کا معنی یہ ہے کہ یہ نوجوان اس غار میں تھے جو قدرے لمبی تھی، یہ لمبی تھی، اس لیے اس کو کہا کہف۔ اصحاب کہف کا واقعہ 250 کا ہے عیسوی، ہاں، سن عیسوی، ہاں، 250، پھر 300 سال تک یہ لوگ سوتے رہے تو مجموعہ 550 عیسوی ہو گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 570 میں ہوئی ہے۔ عیسوی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے، اور وہاں سے جو تاریخ بنی ہے اس تاریخ کو عیسوی کہتے ہیں، جس کو ہم انگریزی تاریخ کہتے ہیں عام طور پر سمجھنے کے لیے۔ اور ایک تاریخ وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، اس سے بھی ایک تاریخ بنی ہے، اس تاریخ کو ہجری کہتے ہیں، جس کو ہم اردو تاریخ کہتے ہیں عام طور پر، کہ اس کو انگریزی کہتے ہیں، اس کو اردو تاریخ کہتے ہیں، لیکن یہ زبان میں اس کو ہجری کہیں گے، اس کو عیسوی کہیں گے، اس کو عیسوی کہیں گے، یہ بات دھیان میں رکھیں۔ تو عیسوی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی، ہجری جو ہے وہ ہجرت سے شروع ہوئی ہے۔ تو یہ فرما رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد 250 سال کے بعد یہ اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 250 سال، اور پھر یہ 300 سال تک سوتے رہے، تو 250 اور 300 سال تو کتنا ہوا؟ 500 سال کا زمانہ گزرا، یعنی اصحاب کہف کا جو قصہ گزرا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے 570، یعنی اس کے 30 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، جی، تو اب سمجھ گئے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 30 سال پہلے یہ اصحاب کہف کا ایک قصہ پیش آیا۔ اس حساب سے اصحاب کہف کے بیدار ہونے کا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 20 سال پہلے پیش آیا تھا، 70 میں، ہاں 20 سال پہلے، 30 بھی نہیں، 20 سال پہلے ہی پیش آیا تھا، یعنی آپ سے قریب کے زمانے کا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، کہف کس کو کہتے ہیں، غار کس کو کہتے ہیں، یہ واقعہ کب پیش آیا ہے، عیسوی تاریخ کیا ہے، ہجری تاریخ کیا ہے، اسی کو ہم انگلش تاریخ اور اردو تاریخ کہتے ہیں۔ تو ہمارا جو رمضان ہے وہ اردو تاریخ، ہجری تاریخ کے مطابق چلتا ہے، اس کو چاند کی تاریخ کہتے ہیں، وہ چاند سے چلتا ہے، جی۔ بادشاہ ظالم تھا، اب وہ واقعہ کیا تھا؟ فرمایا وہ بادشاہ
जालिम था, मुशरिक था और शिर्क पर अपनी कौम को मजबूर किया करता था। असहाबे कहफ का जो वाकया है ना, ये नौजवान थे, कहां थे? उस बादशाह के मातहत में थे, और वो बादशाह जालिम भी था, मुशरिक भी था। खाली इतना नहीं, बल्कि शिर्क पर अपनी कौम को मजबूर क्या करते थे। बोले, फरमाया तुम शिर्क करो, बुतों की इबादत करो। एक तो यह है कि भाई बादशाह जो होता है उसके पास बहुत सारी पब्लिक होती है, जिसको जिस तरीके से रहना चाहे रह सके। एक नहीं, सबको इबादत यानी सबको शिर्क करना पड़ेगा। तो एक दिन उनका एक खास मेला था, उनका एक खास मेला था, यूं समझो उनका ईद का दिन था उस जमाने का, जहां बुतों की इबादत होती थी। उसमें चंद नौजवान जो खाते पीते घरानों से ताल्लुक रखते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनमें से हर एक के दिल में यह बात डाली। चंद नौजवान थे, उनमें से हर एक के दिल में एक बात डाली कि मुझे बुतों की इबादत करने के बजाय अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह ताला उनके दिल में बात डाली कि ये क्या लगा है, मुझे अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। चुनांचे एक नौजवान इस मजमे से खिसका, क्योंकि उनका एक मेला था जिसमें बुतों की इबादत होती थी। चंद नौजवानों के हर एक के दिल में अल्लाह ने बात डाली कि हमें इनकी इबादत नहीं करनी, हमें तो अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। चुनांचे एक नौजवान इस मजमे से खसका, बाहर जाकर दरख्त के नीचे बैठ गया। एक और आया, वो भी वहीं बैठ गया। तीसरा आया तो वो भी वहीं बैठ गया। तो ये हजरत तकरीबन 7 के लगभग थे, वहां अलग अलग बैठ गए। समझे? पता किसी को नहीं एक दूसरे का, आकर बैठ गए और एक दूसरे को बता भी नहीं रहे कि क्यों आकर बैठे। डर रहे थे कि कोई पता नहीं कोई जासूस न हो और बादशाह को न बता दे और हमें कत्ल न करवा दे, क्योंकि ये नौजवान अल्लाह को मानते थे और वो बादशाह सबको जबरदस्ती शिर्क करवाता था। इन्होंने सोचा हम शिर्क नहीं करेंगे और हम उसमें से चुपके से निकलकर चले गए। एक एक करके 7 निकल गए। आखिर एक ने पूछ लिया कि आप क्यों आए हैं? तो बारी बारी सब ने यही कहा कि हम शिर्क से तंग हो गए हैं, ये हम पर बहुत जुल्म करता है। जब सबकी बात एक हो गई तो सबने इत्तेफाक किया और एक जगह जमा होकर बैठ गए। कहा कि ठीक है, चलो, सबकी नीयत एक ही थी। अब मशवरा किया कि निकल तो आए हैं, अब क्या करें? मशवरा होने लगा, क्या करें? ये बात आहिस्ता आहिस्ता शहर में फैलनी शुरू हुई कि चंद नौजवान बैठे हैं जो खाते पीते हैं और इस शहर से ताल्लुक रखते हैं और हमारी बुतों की इबादत करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी शिकायत बादशाह तक पहुंच गई। समझे? देखो अल्लाह ताला का क्या निजाम होता है। बादशाह ने उनको बुला लिया, बैठे थे सोच रहे थे भी क्या करें। बादशाह ने उनको बुला लिया, बुलाकर पूछा तो उन्होंने बबांग दहल यानी बिल्कुल बिंदास, खुल्लम खुल्ला, ओपनली बादशाह के सामने कहा कि हम जान तो दे सकते हैं लेकिन हम शिर्क करने के लिए तैयार नहीं। साफ साफ बात कही, गोल गोल बात नहीं। फरमाया हम जान तो दे सकते हैं लेकिन शिर्क करने के लिए तैयार नहीं। तो बादशाह ने उनके शाही लिबास उतरवा दिए। बादशाह ने, जो उनके पास अच्छा लिबास था, उनसे कहा मैं तुम्हें कुछ दिन मोहलत देता हूं, तुम मशवरा कर लो, अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा, यानी पत्थर मार मार के हलाक कर दूंगा। लेकिन तुम्हें, नौजवान हो, जल्दी फैसला न करो, हम तुमको रखते हैं, समझाते हैं, तुम अपने बारे में सोच लो वरना हम तुम्हें मार देंगे। देखो ईमान पर कितने पक्के हैं, ये देखने जैसा है। इसमें हमारे लिए नसीहत है। ये हजरात वहां से निकले और आपस में मशवरा किया कि अब क्या करें, अब क्या करें। तय ये पाया कि यहां से निकलकर दूर चले जाएंगे और अपने ईमान की हिफाजत करेंगे। तो ये एक गार तक पहुंचे और वहां जाकर ये सो गए। जब बादशाह ने कहा कि हम तुमको, तो ये उतने में उसमें मौका मिल गया उनको और वो वहां से भाग गए। और भागे भागे
یہاں تک کہ وہ غار میں آ کر سو گئے، جس کو ہم کہف کہتے ہیں۔ اب غار میں کتنا عرصہ رہے؟ قرآن میں ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، یہ 300 سال تک سوتے رہے اور 9 سال اوپر، 309 سال مرے نہیں ہیں، سوتے رہے۔ اندازہ لگاؤ، اتنا لمبا بھی کوئی سوتا ہے؟ لیکن اللہ کی طرف سے حفاظت ہو، ورنہ تو آدمی مر جاوے۔ زمین پر سویا ہوا ہے تو زندہ بھی آدمی مر جاتا ہے، اور یہ 309 سال تک زندہ رہے۔ 300 سال بھی ہے اور 309 سال بھی ہے۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شمسی حساب کرے تو 300 سال بنتے ہیں، اور قمری یعنی چاند کا حساب کرے تو 309 سال بنتے ہیں، اور قمری حساب میں ہر 100 سال پر 3 سال بڑھ جاتے ہیں، اس لیے 300 سال شمسی پر، قمری حساب سے 9 سال مزید ہو گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 300 سنین وازدادوا 9، یہ ہے حساب ہو گیا۔ کیونکہ 2 نظام دنیا میں چلتے ہیں، ایک شمسی نظام ہے سورج کا، اور ایک قمری نظام ہے یعنی چاند کا۔ ہماری عبادت جو ہے اسلامی، وہ ہمیشہ چاند کے حساب سے چلتی ہے۔ دیکھو رمضان ہے، اور اس طریقے سے یعنی حج ہے، نمازوں کے اوقات ہے، تو یہ سارے قمری حساب سے چلتے ہیں، غروب کا اور طلوع کا، اور کچھ عبادتیں شمسی نظام سے چلتی ہیں، سمجھے؟ اس لیے شمسی کیلنڈر ہوتا ہے اور ایک قمری کیلنڈر ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ ہے۔ تو وزدادوا 9 ابھی فرمایا، 300 سال کو الگ ذکر کیا اور 900 سال کو الگ ذکر کیا، تاکہ شمسی حساب بھی آ جائے، قمری حساب بھی آ جائے۔ یہ قرآن کریم کی بلاغت ہے۔ یہ نوجوان 300 سال کے بعد اٹھے، آنکھ کھلی تو بھوک لگی ہوئی تھی، سو گئے۔ سونے کے بعد 300 سال کے بعد اٹھے، اور آنکھ کھلی تو کیا تھا؟ بھوک لگی ہوئی تھی۔ سب سننے والوں کو بھی بھوک لگی ہوئی نا، ابھی روزہ رکھا ہے تو۔ یہ نوجوان 300 سال کے بعد اٹھے، آنکھ کھلی تو بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا ایک آدمی کو بھیجو جو کھانا لے کر آئے، لیکن محتاط سفر کرے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر سے وہ بادشاہ ہمیں پکڑ لے۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہم اتنا سوئے، وہ تو سمجھے کہ ہم ابھی کل سوئے تھے، آج اٹھے ہیں، اور وہ بادشاہ ہمیں ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا احتیاط کے ساتھ جاوے اور چپ چاپ کھانا لے کر آ جاوے، تاکہ ہم کھا لیں، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اگر پتہ چلا تو بادشاہ ہم سب کو سنسار کر دے گا، مار دے گا، کیونکہ ہم بھاگ کر آئے۔ تو بچتا بچاتا ایک نوجوان دکان پر پہنچا، جب اس نے سکے دیے، اب ظاہر پہ کھانا خریدا، پر کتنے پیسے؟ اتنے پیسے دیے روٹی اور سالن لینے کے لیے، تو دکاندار نے کہا، اس کے پیسوں کو دیکھا، اب ظاہر بات 300 سال میں تو پیسے بدل گئے، حکومتیں بدل گئی، لوگ بدل گئے، تو جب ان کے پیسوں کو دیکھا تو وہ ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہے، پیسے کو دیکھ رہا ہے۔ تو دکاندار نے کہا یہ سکے تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ اس نے کہا میرے اپنے ہیں۔ بھائی کیوں پوچھ رہے؟ کیونکہ ان کے سامنے کوئی قصہ تھا ہی نہیں، اور وہ حیران ہے، یہ بھی حیران، وہ بھی حیران۔ اس نے کہا میرے اپنے ہیں۔ دکاندار نے کہا چوری کیے ہیں تم نے؟ اس نے کہا نہیں، یہ میرے اپنے ہیں، چوری کہاں سے کیے؟ تو دکاندار نے کہا یہ 300 سال پرانے ہیں تمہارے سکے، 300 سال پرانے ہیں، اور تم ابھی آئے ہو، تو تم پیسے کہاں سے لائے؟ کہیں سے چوری کیے؟ اب لو یہ باتیں ہو گئی، یہ تمہارے کہاں سے آئے؟ دکاندار کو شک پڑا کہ کہیں خزانہ دفن تھا جو اس نے کھولا ہے اور چوری کر کے لایا ہے۔ لو، تو دکاندار کو شک پڑا، اس نے پولیس کے حوالے کر دیا، پولیس بلا دی، فوراً حوالے کیا کہ بھائی دیکھو یہ پیسہ لے کر آیا ہے، کہ ہم نے ایک بندہ پکڑا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ چور ہے۔ پولیس نے پکڑا اور بادشاہ تک لے گئے۔ لو، بیچارے چپ چاپ کھانا لینے کے لیے آئے تھے اور پھر بادشاہ کے پاس چلے گئے، لیکن اب تو 300 سال ہو چکے تھے۔ تو پولیس نے پکڑا اور بادشاہ تک لے گئے۔
اور اب جو بادشاہ 300 سال کے بعد تھا یہ توحید پرست تھا، یہ مسلمان تھا اور اللہ کو ایک مانتا تھا۔ 300 سال پہلے والا بادشاہ مشرک تھا، ان کو تو کچھ پتا نہیں، تو یہ توحید پرست تھا، اور جو پہلا تھا وہ مشرک تھا۔ تو موحد بادشاہ کی خدائی امداد، تو اس بادشاہ کی اللہ ایک مدد کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا قصہ بنایا۔ یہ بادشاہ کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی قوم حشر کو نہیں مانتی تھی۔ حشر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو اس کی قوم نہیں مانتی۔ ہاں، کہ ہم دوبارہ زندہ ہونے والے نہیں ہیں، یہی ہماری زندگی ہے، مر سڑ کر کے ختم ہو جائیں گے، تو حشر کو نہیں مانتی تھی۔ اب بادشاہ دلیل کیسے دے؟ تو وہ بڑا حیران تھا۔ تو قوم کا کہنا تھا کہ اللہ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ اس بادشاہ نے ایک دن رات ریت پر بیٹھ کر ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ اللہ، میری قوم آخرت کو نہیں مانتی ہے، میری قوم حشر کو نہیں مانتی ہے، یا اللہ کو ایسی دلیل مجھے عطا فرما دے کہ ان کو میں سمجھا سکوں کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے سمجھا کہ جو میں دعائیں مانگتا تھا شاید اللہ نے وہ قبول کر لی ہے، اور بندہ پکڑا گیا۔ بادشاہ نے اس نوجوان سے کہا، تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، اور تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ پھر پتا چلا کہ اس نام کا بندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے تفتیش کرائی تو پتا چلا کہ وہ تو 300 سال پہلے بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، وہ بادشاہ کا نام، وہ جب مرا تو مرتے وقت ایک تختی لکھ کر رکھ گیا تھا کہ فلاں فلاں نام کے اتنے بندے ہیں، یہ میرے باغی ہے، اور جب بھی میرے بعد والے کسی بادشاہ کو ملے تو ان کو دوبارہ یعنی وہ سنسار کر دے یا سزائے موت دے دینا، وہ لکھ کر گیا تھا۔ اور وہ تختی ہے نا، وہ نکلتے نکلتے ایک دوسرے بادشاہ کو ملتی رہی۔ اب جو بادشاہ ہے وہ تو موحد تھا، توحید والا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا تو یہ تو وہی لوگ ہیں، تو اس کے پاس وہ تختی تھی۔ پھر جب ساری بات بادشاہ نے سنی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا بادشاہ شرک والا تھا اور شرک پر مجبور کرتا تھا، تو ہم نے غار میں پناہ لی تھی، ہم سوئے رہے اور آج اٹھے تو میں کھانا لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس وقت ان سب کو دیکھا تو پتا چلا کہ تو 300 سال پرانے آدمی تھے، 300 سال پرانے آدمی تھے۔ بادشاہ نے کہا مجھے غار تک لے جاؤ تاکہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ بادشاہ نے غار دیکھی، ان کی زیارت بھی کی۔ بعض روایت میں کہ بادشاہ ان کی زیارت نہ کر سکا اور وفات پا گئے، اور ایک زندہ تھا۔ بعض روایت میں کہ وہ جب گیا ان کی دیکھنے کے لیے وہ تو مر چکے تھے اور یہ اکیلا زندہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک بات سمجھانی تھی۔ خیر بادشاہ نے پھر اپنے قوم کو سمجھایا کہ دیکھو، تم کہتے ہو کہ جو مر جائے گا وہ دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ یہ دیکھو 300 سال سے سوئے ہوئے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو جو اللہ 300 سال تک سلا کر دوبارہ اٹھا سکتا ہے تو وہ وفات کے بعد حیات بھی دے سکتا ہے۔ یوں اس بادشاہ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور دلیل کے طور پر ان کے سامنے نمونہ ظاہر ہو گیا۔ یہ تھے اصحاب کہف جو ولی اللہ تھے۔ یہ تھے اصحاب کہف جو ولی اللہ تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ بس آج یہیں پر رکھتے ہیں انشاءاللہ، کل اس کے بارے میں آگے بتائیں گے۔